صدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا، اور انبیاء کرام تشریف لائے۔ چونکہ علم حاصل کرنے کے انسان کے پاس جو ذرائع ہیں، یا تو ہمارے حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، جیسے سردی گرمی کا احساس ہو، روشنی اور تاریکی کا احساس ہو، کڑواہٹ اور مٹھاس کا احساس ہو، کسی چیز کے نرم یا سخت ہونے کا احساس ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے حواس کے ذریعے، اپنے سینسز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سینسز سے بالاتر ہوتی ہیں، لیکن جو سینس سے، حواس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ جیسے صحرا کے اندر اگر قافلہ جا رہا ہے اور اس کی نظر پڑے کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، تو قافلے والوں نے پانی نہیں دیکھا ہے، نخلستان نہیں دیکھا ہے، کوئی آبادی کے آثار نہیں دیکھے ہیں، لیکن وہ پرندے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کہیں پانی ہے، یہاں کہیں آبادی ہے، یہاں کہیں زندگی کا کوئی سامان ہے۔ تو یہ عقل نے کنکلیوڈ کیا نا، آنکھ نے تو نہیں دیکھا، حواس سے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں تو ایک جگہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہ راہ گزر ہے، یہاں پہ قدموں کے نشان ہیں، یا جیسے گاڑیاں چلتی ہیں ان کے ٹائروں کے نشان ہیں۔ ہم نے کسی گاڑی کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، قافلے کو وہاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن راستے کی علامتیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ راستہ ہے، اس پہ چلیں گے تو ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح کہیں سے ہمیں دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، ہم نے آگ نہیں دیکھی، تپش اور حدت محسوس بھی نہیں کی، لیکن اس سے ہم نے کنکلیوڈ کیا کہ یہاں دھواں اٹھ رہا ہے، یہاں کہیں آگ لگی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ہم نے حواس کے ذریعے حاصل کیا، سینسز سے حاصل کیا، لیکن کنکلیوڈ کر کے ہماری عقل نے اس کا کوئی نتیجہ نکالا، اور اس کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوا وہ بھی اسی طرح یقینی ہے جس طرح آنکھ کے ذریعے یا حواس کے ذریعے علم حاصل کیا وہ یقینی ہوتا ہے۔ تو عقل سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں ظاہر ہے کہ چونکہ ہم نے حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوا ہے وہ کنکلیوڈ کر کے ہمیں کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے، تو اس لیے عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی استاد کی، کسی راہبر کی، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ حواس کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے میں دوستوں کو عام طور پر بتاتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ انفینٹ بیبی ہو، نومولود بچہ ہو، لیکن وہ بچہ ظاہر ہے ابھی کسی اسکول کالج تو نہیں گیا، یونیورسٹی تو نہیں گیا، کوئی ٹیوٹر بھی اسے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، کوئی تعلیم و تعلم کا کوئی اہتمام ابھی اس کے لیے نہیں ہوا، لیکن وہ معصوم بچہ بھی وہ جانتا ہے کہ کڑواہٹ اور مٹھاس کیا ہے۔ اگر میٹھی چیز رکھیں گے مزے سے کھا لے گا، اور اگر منہ پہ کڑوی چیز رکھیں گے وہ منہ بنائے گا، تھوک دے گا، ہو سکتا ہے رونے بھی لگے، چیخنے چلانے بھی لگے۔ اسی طرح وہ چھوٹا سا بچہ ہے، سردی لگے گی تو سردی سے کب کب آئے گا، چیخے گا، شور مچائے گا، اور ماں اپنی آغوش کی گرمی پہنچائے گی، اپنی گود کی گرمی دے گی تو ظاہر ہے کہ پرسکون ہو جائے گا، آرام سے سو جائے گا۔ تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی جانتا ہے، سینسز کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ عقل سیکھنے سے آتی ہے، وہ تجربہ سکھاتا ہے، ہمارا ماحول سکھاتا ہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ سکھاتے ہیں، والدین سکھاتے ہیں، وہ سیکھنے سے آتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان چیزوں سے بھی بالاتر ہیں، جیسے کہ اب ہمیں بتایا گیا کہ جی جنت و دوزخ ہے۔ اب جنت و دوزخ نہ تو دیکھی ہوئی ہے، نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچتی ہے جو ہمیں بتائے کہ جنت کیسی ہوگی یا دوزخ کیسی ہوگی، قیامت آئے گی، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ عقل نے رہنمائی کی ہے۔ خود رب کائنات کی جو ذات ہے، ہمیں عقل اس حد تک تو رہنمائی کرتی ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق و مالک ہوگا، کوئی بنانے والا ہوگا، اس کی تخلیق کے اندر جو ڈیلیکیسیز ہے، جو نزاکتیں ہیں، جو باریکیاں ہیں، تو وہ اس کو کوئی ترتیب دینے والا کوئی ہوگا یقیناً، لیکن وہ کیسا ہوگا، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ اسی طرح فرشتوں کے وجود کو ہم مانتے ہیں، تو دراصل علم حاصل کرنے کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ وحی ہے،
اور ظاہر ہے کہ وہ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس کی طرف وحی آتی ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ہر ایک پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو جس پر وحی آتی ہے اس کے بتانے سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تمہیں عطا فرمائے وہ تم لے لو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہاں پر اپنی عقل کی ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ نبی تمہیں وہ علم دے گا جو کہ تمہاری عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا، جو تمہاری سینسز کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کو وحی کے ذریعے علم ملتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی گفتگو اور بھی آتی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آج یعنی صبح فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے وہ زیادہ طویل ہو اور لوگوں کو اپنے معمولات میں مشکل ہو، صرف اشارہ کر کے میں انشاءاللہ اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں ہم سے خطا بھی، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ دو ٹرین آس پاس ساتھ ساتھ کھڑی ہوں، ایک ٹرین میں آپ بیٹھے ہوں تو یکدم لگتا ہے ٹرین چل پڑی، دوسری طرف دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اپنی ٹرین نہیں چلی اور دوسری ساتھ والی ٹرین چلی تھی۔ یہ آنکھ کے مشاہدے کی غلطی ہے نا۔ گاڑی پر جا رہے ہوں تو چاند بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے، تیز رفتار سواری پہ جا رہے ہوں تو چیزیں پیچھے بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یہ آنکھ کے مشاہدے کی غلطی ہے۔ اسی طرح باقی سینسز بھی غلطی کرتی ہیں، عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ عقل جو کچھ کنکلوڈ کرتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح صحیح ہو۔ اگر ہمیشہ عقل صحیح نتیجہ اخذ کرتی تو ظاہر ہے کہ پھر عقل مندوں میں کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہ ہوتا، ان میں کوئی رائے بھی مختلف نہ ہوتی، مختلف تھیوریز جیسے ڈارون کی تھیوری آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں آ گئی، تو وہ بھی نہ ہوتا، سب عقل مند سیدھے سچے راستے پہ چل رہے ہوتے۔ تو ان سے غلطی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا عقل سیکھنے سے آتی ہے۔ کس سے سیکھیں گے؟ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، ماحول سے سیکھیں گے۔ لیکن نبی جو ہمیں بتائے گا وہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے جیسے انسانوں نے سے نہیں سیکھتا، وہ تو اللہ سے سیکھتا ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا جو معیار ہے وہ دراصل عقل نبوت ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے یہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی کہ اول ما خلق اللہ نوری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ لیکن ایک اور حدیث بھی ہے، سرکار نے حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمائی۔ ایک اور حدیث کے مطابق اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ اب انسان یہاں مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ تو ایک ہی چیز ہوگی نا، یا وہ لوح ہوگی، یا قلم ہوگا، یا عقل ہوگی، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا۔ تو اس میں سے کس حدیث کا اعتبار کریں؟ اور جب وہ اتنی حدیثیں آ جائیں تو پھر شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ حدیثیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے تو نہیں بنا دی۔ تو اس پر علماء نے کلام کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مانتے ہو کہ اللہ سب سے پہلی حدیث جو ہے، سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ عقل ہے، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، تو کون سی عقل ہوگی؟ وہ آپ کی اور میری عقل تو نہیں ہو سکتی، جو ناقص عقل ہے، جو ہم کن ذہن بھی ہوتے ہیں، غبی بھی ہوتے ہیں، کم فہم بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری عقل تو سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئی، یقیناً وہ عقل کامل پیدا ہوئی ہوگی۔ اور عقل کامل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے، کیونکہ عقل کا کام معرفت ہے، معرفت حاصل کرنا۔ کس چیز کی معرفت؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس کی معرفت حاصل کی جائے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے وہ عقل پیدا فرمائی جس کو اللہ کی کامل معرفت حاصل ہے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لوح جو ہے اس کا کام دیکھیں، ہم نے عقل کا کام دیکھا معرفت حاصل کرنا، لوح کا کام کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی تحریر لکھی جائے تو اس کو قبول کر لے اور دوسروں تک پہنچا سکے۔ تو عقل لوح کا کام ہے لینا، تحریر کو، نقوش کو، حروف کو، الفاظ کو قبول کرنا، اور قلم کا کام ہے دینا۔ ظاہر ہے کہ تحریر سپرد کرتا ہے لوح کے، اس کے اوپر اجاگر کرتا ہے، لکھتا ہے۔ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو اللہ سے لینے والے ہیں، مخلوق کی نسبت سے دیکھا جائے تو اللہ مخلوق کو دینے والے ہیں۔ اور یہ میرا زور بیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، یہ آقا کریم کا اپنا فرمان ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، بانٹنے والا میں ہوں لیکن دینے والا وہ ہے۔ یعنی اللہ کی نسبت سے آقا کریم لوح قرار پائے، اور مخلوق کی نسبت سے آقا کریم قلم قرار پائے۔ اور اسی بات کو وہ علامہ اقبال نے کس خوبصورت انداز سے کہا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود
الکتاب۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ عقل کا معیار عقل نبوت ہے تو پھر نبی کے فرمان کے بعد پھر ہم اپنی عقل کی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمیں ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب ہم نبی کے فرامین کو مانیں اور ان کی ہدایات کو تسلیم کریں، اور اس بات کو انشاءاللہ پھر آگے آئندہ کل اور پرسوں بھی اس کو بڑھائیں گے۔ اب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کٹ حجتی سے بچا میرے مولا، ہر جگہ اپنی عقل کی ٹانگ اڑانے سے بچا میرے مولا، اپنے کرم سے سیدھے سچے راستے پر استقامت عطا فرما اور ہدایت کے راستے ہمارے لیے روشن کر دے میرے مولا۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے میرے مولا ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، دین و دنیا میں خیر عطا فرما۔ مولا تیرا اپنا حکم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دنیا میں بھی بھلائی دے میرے مولا، آخرت کی بھی بھلائی ہمارا مقدر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔